بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النملۃ ذات اللونین، دو کلر والی چونٹی۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو قصوں اور کہانیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے مختصر اور پر اثر قصص اور کہانیوں کا انتخاب کیا ہے کہ جو بہت مختصر ہیں لیکن فائدہ بہت ہوگا، خاص طور پر عربی میں دلچسپی رکھنے والے طلباء کے لیے، ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ میں پہلے ایک دفعہ عبارت پڑھ لیتا ہوں پورے قصے کا۔ کان یا ما کان فی سالف العصر والزمان كانت هناك نملة كبيرة تعيش في مملكة النمل الأحمر، وقد كان جسمها ذا لونين اثنين، نصفها الأول أسود اللون أما النصف الثاني فأحمر اللون. وفي أحد الأيام قرر مجلس مملكة النمل طردها، معللا قراره بأن نصف جسمها أسود اللون، وعليه يتعين أن تذهب لتعيش مع مملكة النمل الأسود. فذهبت النملة إلى مملكة النمل الأسود وشكت أمرها إلى مجلسه الذي قرر إرسال وفد رفيع المستوى إلى مملكة النمل الأحمر من أجل حل هذه الإشكالية. وعند وصول الوفد اجتمع مع مجلس النمل الأحمر، وبعد أخذ ورد ونقاش دام ساعات طوال قرر المجتمعون توحيد المملكتين والعيش معا في ظل مملكة واحدة، وذلك لأنهم كلهم من أصل واحد ويشكلون أمة واحدة ألا وهي أمة النمل. النملة ذات اللونين، دو کلر والی چونٹی۔ کان یا ماکان، یہ ایک اسلوب ہے کہ جو عام طور پر قصوں سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی کہانی یا کوئی قصہ سناتا ہو عربی میں تو وہ کہتا ہے کھان یا ماکان، تھا اور بہت پہلے تھا، فی سالف العصر والزمان، گزشتہ عصر اور زمانے میں۔ عصر بھی زمانے کو ہی کہتے ہیں، تو گزشتہ زمانے میں کیا تھا؟ کانت ہناک نملۃ کبیرہ، وہاں ایک بڑی چونٹی تھی، تعیش فی مملکت النمل الاحمر، کہ جو سرخ چونٹیوں کی سلطنت میں وہ رہا کرتی تھی۔ وقد کان جسمها ذا لونین اثنین، لیکن اس چونٹی کا جو جسم تھا وہ دو کلرز کا تھا۔ نصفها الاول اسود اللون، اس کا پہلا آدھا وہ کالے کلر کا تھا، اما النصف الثانی، دوسرا جو آدھا تھا فاحمر اللون، وہ سرخ کلر کا تھا۔ وفي أحد الأيام قرر مجلس مملكة النمل طردها، وفي أحد الأيام، دنوں میں سے ایک دن میں، قرر مجلس مملكة النمل، چونٹیوں کی سلطنت کے جو پارلیمنٹ ہیں، ان کے جو مشاورین ہیں، ان کا جو مجلس ہے، اس نے فیصلہ کیا طردها، اس کو بھگانے کا، کہ اس کو ہم نکال دیتے ہیں یہاں سے۔ اور وجہ کیا بتائی؟ معللا قرارہ بأن نصف جسمها اسود اللون، اپنے اس فیصلے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہ اس کا جو آدھا جسم ہے وہ کالے کلر کا ہے۔ وعلیہ یتعین ان تذهب لتعیش مع مملکت النمل الاسود، اور اسی بنیاد پر یہ متعین ہو جاتا ہے ان تذهب لتعیش مع مملکت النمل الاسود، کہ یہ یہاں سے چلی جائے اور زندگی گزارے کالی چونٹیوں کی مملکت میں، ان کی سلطنت میں۔ فذهبت النملة الى مملکت النمل الاسود، تو وہ جو چونٹی تھی وہ کالی چونٹیوں کی سلطنت میں چلی گئی۔ وشکت امرها الى مجلسه، اور وہاں کی جو پارلیمنٹ تھا، ان کا جو مجلس شورا تھا، ان تک اپنے اس مسئلے کی شکایت کی۔ الذي قرر ارسال وفد رفیع المستوى، وہ مجلس کی جس نے طے کر دیا رفیع المستوى، اونچی حیثیت کا ایک وفد بھیجا جائے، الی مملکت النمل الاحمر، سرخ چونٹیوں کی سلطنت کی طرف، من اجل حل هذه الاشکالیہ، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ وعند وصول الوفد، جب وفد پہنچ گیا، اجتمع مع مجلس النمل الاحمر، تو یہ جو وفد تھا اس نے میٹنگ کر لی سرخ چونٹیوں کی مجلس کے ساتھ، ان کے جو وزراء تھے ان کے ساتھ۔ وبعد اخذ ورد، اور کچھ لینے اور رد کرنے کے بعد، ونقاش، اور اس مناقشے کے بعد، دام ساعات طوال، کے بہت لمبے گھنٹوں تک چلتا رہا،
یعنی کچھ باتوں کو وہ لیتے تھے، وہ پیش کرتے، یہ انکار کرتے، پھر وہ یہ کچھ بات پیش کرتے، وہ انکار کرتے، تو یہ اخذ اور رد تھا کہ کچھ کو لے رہا ہے، کچھ کو یعنی کچھ کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے اور کچھ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اور مناقشہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ قرر المجتمعون توحید المملکتین، ان دونوں پارلیمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ دونوں ملکوں کو، دونوں سلطنتوں کو ایک بنا دیتے ہیں، والعیش معا فی ظل مملکت واحدہ، اور ہم زندگی گزارتے ہیں ایک ہی سلطنت کی سائے میں، وذلک لانہم کلہم من اصل واحد، اور یہ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی اصل سے تو ہیں، ویشکلون امتا واحدہ، اور یہ سارے ایک ہی امت تشکیل پا رہے ہیں، الا وہی امت النمل، غور سے سنو، وہ چونٹیوں کی امت ہے۔ اس قصے سے آپ کو کیا دروس ملے، کیا سبق ملے، وہ تو آپ کمنٹ میں لکھ لیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ عربی کے لحاظ سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، خاص طور پر کان یا مکان، فی سالف العصر والزمان، یہ آپ کے سامنے ایک نئی بات آ گئی، اور فی احد الایام، یہ بھی ایک نیا اسلوب ہے، بعد اخذ و رد، اور یہ بھی، اور من اجل حل هذه الاشکالیہ، یہ ساری نئی نئی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اگلے دنوں میں بھی انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے فصیح اور بہترین مختصر قصے روز سناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔